السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت تو وہ پاک جذبہ ہے جس سے پڑھ کر دنیا کی کوئی خوبصورت چیز نہیں، اور جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان مانا جاتا ہے۔ محبت میں انسان کو محبوب کے ہر عیب کو ہنسی خوشی تسلیم کرنا پڑتا ہے، اسے ہی تو محبت کہتے ہیں۔ ہم 3 دوستیں تھیں اور تینوں کمبائن اسٹڈی کے لیے سارا کے گھر جمع ہوئی تھی، مگر کمبائن اسٹڈی بھی آن لائن ہو رہی تھی، اور آن لائن کی تو یہی مشکل ہوتی ہے کہ غلطی سے کہیں اور کلک ہو جائے تو کچھ اور بھی کھل جاتا ہے۔ ابھی بھی وہ زور شور سے شیکسپیئر کی تصنیفی صلاحیتوں پر مکالمہ گوگل پر سرچ کر رہی تھی کہ عاشق کی اچانک انگلی کہیں ٹچ ہوئی اور پہلی محبت کے عنوان سے ایک نامعلوم پیج کھل گیا۔ شیکسپیئر اور اس کی تصنیفی صلاحیتوں کو بھول بھال کر محبت کی تشریح میں کھو گئی۔ اب باتوں کا رخ متوقع منگنی اور شادیوں وغیرہ کی جانب ہو گیا تھا۔ اتنے میں سارا کا بھتیجا بھاگتا ہوا آیا۔ عائشی خالہ آپ کو باہر مبین بھائی لینے آئے ہیں۔ وہ جی بھر کر بد مزہ ہوئی۔ اس کا ابھی کچھ دیر مزید رکنے کا ارادہ تھا، مگر اماں کو گھر میں چین کہاں تھا۔ وہ چادر اوڑھ کر ان سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر آئی تو سامنے سر جھکائے مبین کھڑا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ محترم کا حلیہ ہی قابل دید تھا۔ ہلکی گلابی رنگ کے قمیص شلوار کے ساتھ واشیبل جوتے پہن رکھے تھے۔ بالوں کی عین سر کے درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی اور انہیں خوب جما جما کر کنگھی کر رکھی تھی۔ میں خود ہی آ جاتی، اس نے تیز لہجے میں کہا اور جلدی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ اب تھی تو یہ بدتمیزی، مگر وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جو ہی گھر کا دروازہ نظر آیا وہ ذرا سا رک کر بولا، چچی جان سے کہیے گا میرے لیے دوپہر کا کھانا نہ بنائیں، میں چچا جان کے پاس دکان پر جا رہا ہوں۔ وہ پوری بات سنے بغیر اندر گھس گئی۔ سامنے اماں کیریاں کاٹ رہی تھی۔ اوہو اماں، آپ روز اس عجوبے کو بھیج دیتی ہیں۔ یہ تیسری گلی میں تو گھر ہے سارا کا، میں خود ہی آ جایا کروں گی۔ خاموش ہو جاؤ، پٹر پٹر بولے جا رہی ہو۔ آج کل حالات ہیں اکیلے آنے جانے کے، اتنے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں۔ اور ہاں بیچارے کے حلیوں کو کیا ہوا ہے؟ اچھا بھلا صاف ستھرا تو رہتا ہے۔ ہاں آج کل کے لڑکوں کی طرح بےہودہ فیشن نہیں کرتا، صاف ستھرا تو رہتا ہے، مگر روز گلابی رنگ کا جوڑا پہننا ضروری ہے کیا؟ آپ اسے کم از کم کسی اور رنگ کے 4 جوڑے ہی سلوا دیں۔ ابھی بقرعید پر تو سلوا کر دیے تھے۔ بچہ اتنا سیدھا ہے کہ ایک ہی رنگ کے تھان سے 4 سوٹ کٹوا لایا۔ خیر مردوں کے کپڑوں کے رنگ کون دیکھتا ہے؟ تو چھوڑ یہ باتیں، میں مربع بنا رہی ہوں، چینی سے چاشنی تیار کر کے دو۔ ہیں چینی کی چاشنی مجھ سے کہاں ٹھیک بنے گی؟ وہ بیزاری سے بولی۔ میں سکھاتی ہوں، تو چل کچن میں، خانہ داری کے ڈنگ بھی سیکھنے ضروری ہیں۔ اماں آج کوئی رائے دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اگلی شام وہ پھر سارا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اماں نے منع کر دیا۔ آج رہنے دو، ماسی رشیدہ کا ابھی فون آیا ہے، تمہارے رشتے کے لیے کچھ مہمان لا رہی ہے۔ اف اماں، میں تنگ آ چکی ہوں اس رشتہ پریڈ سے۔ اس میں تنگ آنے والی کیا بات ہے؟ لڑکیوں کے رشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ چلو شاباش، ڈرائنگ روم صاف کر کے تیار ہو جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے صفائی کی، تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی۔ الماری کھولی تو فقط 2 جوڑے استری شدہ لٹک رہے تھے۔ ایک تو کالا تھا جس کی قمیض بہت چھوٹی تھی، وہ تو اماں پہننے نہ دیتی۔ اس نے دوسرا والا نکالا اور غسل خانے میں گھس گئی۔ تیار ہو کر کچن میں برتن وغیرہ سیٹ کر رہی تھی تو مبین بیکری سے سامان لیے چلا آیا۔ سامان لیتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ گلابی جوڑا ہی پہنے ہوئے تھا۔ پھر اس نے خود کو دیکھا، اتفاق سے اس نے بھی کڑھائی والا گلابی رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس میچنگ پر وہ دل ہی دل میں فقط مسکرا کر رہ گئی۔ مقررہ وقت سے پہلے ہی مہمان تشریف لے آئے۔ فقط 2 میاں بیوی ہی تھے۔ ماسی رشیدہ نے بتا رکھا تھا کہ خاتون کسی اسکول میں ہیڈ مسٹریس کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس وقت بھی وہ تیکھی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اچھی خاصی تیز و ترار دکھ رہی تھی، جبکہ شوہر بیچارے چپ چاپ ان کے پہلو میں دبے بیٹھے تھے۔ وہ شربت لیے اندر داخل ہوئی اور دھیرے سے سلام کر کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا، آپ کا نام اور تعلیم؟ انٹرویو کا آغاز ہوا۔ خاتون کی نظریں آر پار دکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جی عرشیہ سلیم، میں ایم اے انگلش کر رہی ہوں۔ اس نے بھی بلا جھجک اعتماد سے جواب دیا۔ آخر اتنی تو پریکٹس ہو ہی چکی تھی۔ کیا شادی کے بعد جاب کا ارادہ ہے؟ خاتون کی آنکھیں چمکی۔ ہرگز نہیں آنٹی، اس نے ان کے ارمانوں پر پانی پھیرا۔ مجھے گھر میں رہنا ہی پسند ہے۔ مگر کیوں؟ آج کل کے حالات میں شوہر کی ایک نوکری سے کیا بنتا ہے؟
وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی، ہاں تو وہ 2 نوکریاں کر لے، پھر عورت کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ خاتون اپنی بات پر بزد تھی، تعلیم بچوں کی تربیت میں کام آ جائے گی۔ وہ بھی ہار ماننے پر تیار نہیں تھی۔ اماں منہ کھولے دونوں کی باتوں بلکہ ایک طرح کی بحث سن رہی تھی۔ ایسے موقع پر وہ ان کی طرف دیکھنے سے اجتناب ہی کرتی تھی۔ آخر عورت کے نوکری کرنے میں کیا حرج ہے؟ خاتون زچ ہو چکی تھی، اس سے گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا، میں نے ساری عمر نوکری کی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کا بھی خوب خیال رکھا ہے۔ یہ تو آپ خود کہہ رہی ہیں، اصل صورتحال تو آپ کے اہل خانہ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ گھر کیسے چلا رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ آپ خود تو نیا سوٹ پہن کر خوب تیار ہیں، مگر انکل بیچارے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب کے خاتون کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اماں کو خوب باتیں سنا کر میاں کے ساتھ پاؤں پڑھتی چلی گئی۔ پھر اماں کے ہاتھوں اس کی خوب عزت ہوئی، مگر وہ ڈیٹ بنی مسکراتی رہی۔ مبین بیچارہ اندر داخل ہوا تو سامنے میز پر کھانے پینے کے سامان کو جوں کا توں پڑا دیکھ کر حیرت سے کبھی اماں کے لال ببوکا چہرے کو دیکھتا اور کبھی مجرم بنی عائشی کو، جو بالکل بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کو وہ فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اس کے موبائل کی اسکرین روشن تھی، سارا ان باکس میسیجز سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ایک ایک میسیج پڑھنے لگی۔ مہذب الفاظ اور نہایت شائستہ انداز، نہ کوئی بے باک جملہ، لفظ لفظ محبت سے پرویا ہوا، مگر نہ کوئی چچورا پن اور نہ ہی چاند ستارے توڑ لانے کے وعدے۔ یہی وہ انداز محبت کی انفرادیت جس نے عائشی کو سلطان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ سلطان کو وہ اماں کی ایک پرانی دوست کی شادی پر ملی تھی۔ شادی پر تو وہ جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی، مگر اماں زبردستی لے گئی۔ پہلا فنکشن مہندی کا تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہ فنکشن تو سکی سہیلیوں کے ساتھ ہی انجوائے کیا جاتا ہے، اس کی تو کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، مگر اماں نے ایک نہ سنی۔ وہ سفید غرارہ سوٹ پر پیلا دوپٹہ اوڑھے بلائی پھر رہی تھی۔ تمام عورتیں اور لڑکیاں پیلے اور ہرے رنگ کے لباس زیب تن کیے تھی، مگر وہ سلک کے سفید غرارہ سوٹ میں بہت منفرد لگ رہی تھی۔ ایک تار میں مہندی کے تھال سجے تھے۔ وہ پاس سے گزر رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے پکارا، سنیے محترمہ۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وائٹ کرتا شلوار میں ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ہراساں ہو کر ادھر ادھر دیکھا، اماں بھی نہ جانے کہاں مصروف تھی۔ محترمہ، آپ کے دوپٹے نے آگ پکڑ لی ہے۔ اس نے پلو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جو شعلے کی زد میں تھا۔ زمین پر پڑے کسی تھال میں جلتی موم بتی نے دوپٹے کے کونوں کو پکڑ لیا تھا۔ اس لڑکے نے نہایت احتیاط سے پلو کو چٹکی سے پکڑا اور پھر دوسرے ہاتھ سے نکال دیا۔ آگ بجھ گئی۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر پلو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور دور بھاگ گئی۔ پھر سارے فنکشن میں 2 کالی آنکھیں اس کا سکھ چین برباد کرتی رہی۔ گھر آ کر بھی اس کا دل عجیب سا شور کرتا رہا۔ پھر اماں حیران رہ گئی جب وہ ولیمے پر بلا چون چڑھا جانے کے لیے مان گئی۔ ذرا سادگی سے تیار ہونا، اماں نے نصیحت کی۔ اس نے آسمانی کلر کی میکسی کے ساتھ برائے نام میک اپ کیا۔ کانوں میں سلور آویزے اس کے چہرے کی آرائش کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں کھڑی کولڈ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی جب اسے وہی نظر آیا۔ بلیک 2 پیس میں آج وہ پہلے دن سے بھی زیادہ شاندار اور سپر دکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل سامنے صوفے پر بیٹھی ایک آنٹی کو تھما دیا۔ اس وقت اس کی نظریں اس سے ملی، اس نے جھٹ نظریں جھکا لی اور وہ اس کی ادا پر دھیرے سے مسکرایا اور پھر پلٹ گیا۔ جب دلہا دلہن کو سلامی کے لیے سٹیج پر بٹھایا گیا تو ادھر بہت رش بڑھ گیا۔ لوگ سلامی دینے اور تصویریں بنوانے کے لیے دلہا دلہن کے گرد جمع تھے۔ اماں یوں ہجوم میں جانے سے گھبراتی تھی کیونکہ ان کو سانس کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ جب رش کم ہو تو وہ لفافہ دلہا کی والدہ کو پہنچا دے۔ جب بھیڑ کچھ کم ہوئی تو وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ عین اسی وقت وہ لڑکا بھی اپنی والدہ کو لفافہ پکڑا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے لفافہ دلہا کی والدہ کو تھمایا اور پھر ادھر ادھر دیکھے بنا تیزی سے نیچے اتر آئی۔ پھر سارا وقت اسے یوں لگا جیسے 2 آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ گھر آ کر بھی وہ کئی دن تک کھوئی کھوئی رہی، کبھی خود کو ڈانٹتی ڈپڑتی اور کبھی چپکے مسکراتی۔ نہ جانے وہ کون تھا، اب دوبارہ کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ شاید زندگی کے کسی موڑ پر سامنا ہو تو وہ پہچانے بھی نہ۔ بھلا 2 سیکنڈ کی ایک آدھ ملاقات کو کون یاد رکھتا ہے؟ لڑکیاں تو پاگل ہوتی ہیں، ذرا سی تاشی نظر پر خوابوں کے بڑے بڑے محل بنا لیتی ہیں۔ وہ بھی تو ایک عام سی لڑکی تھی،
ख्वाबों خیالوں میں رہنے والی، مگر خواب بھی کبھی کبھی حقیقت بن کر مہربان ہو ہی جاتے ہیں۔ اس دن دوپہر کو وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اماں شاید پڑوس میں گئی تھی۔ گیٹ پر بیل ہوئی۔ اس نے جھانکا تو باہر کوریئر والا کھڑا تھا۔ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا کر تیزی سے موٹر سائیکل اڑاتا ہوا نکل گیا۔ ایڈریس تو اس کے گھر کا ہی لکھا تھا۔ وہ لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی جب عین اسی وقت مبین اندر داخل ہوا۔ چچا جان کے لیے ٹیفن پیک کر دے۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھامے لفافے کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید یونیورسٹی والوں نے رول نمبر سلپ بھیجی ہے۔ اس نے ہاں مہاں وضاحت کی اور پھر لفافہ تھامے اندر بڑھ گئی۔ اس نے مبین کو ٹیفن پیک کر کے تھمایا، پھر اپنے کمرے میں جا کر لفافہ کھولا۔ اندر چھوٹا سا خط لکھا تھا، میرا نام سلطان ہے مگر میں آپ کا نام نہیں جانتا۔ بس اتنا کہوں گا کہ آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو اس دن شادی میں دیکھا تو دل ہار بیٹھا تھا۔ یقین مانے پہلی بار ہارا ہوں اور اب اپنے دل کی ہی نہیں اپنے گھر کی مکین بھی بنانا چاہتا ہوں۔ ہوٹل میں لفافے پر آپ کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ ہے تو یہ غیر اخلاقی حرکت، مگر معذرت ہوا ہوں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ پہلے بھی 2 بار آیا تھا۔ آنٹی نے دروازہ کھولا تو ایڈریس غلط ہے کا بہانہ بنا کر پلٹ گیا۔ خوش نصیبی سے آج آپ سامنے آئی۔ موبائل نمبر لکھ دیا ہے۔ میں 3 دن تک انتظار کروں گا۔ اگر آپ کی جانب سے خاموشی رہی تو میں بھی اپنے دل کو سمجھا لوں گا کہ شاید پہلی محبت میرے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ 3 دن میں یہ خط میں نے کوئی 300 بار پڑھا، مگر پھاڑ کر پھینکنے کی جرت نہ کر سکی۔ آخری شام میں نے اس کو کال ملا ہی لی۔ پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ سلطان سے بات کر کے اس کے تمام خوف اڑن چھو ہو گئے۔ وہ بہت سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ وہ افیئر چلانے کے چکروں میں بالکل نہیں ہے۔ وہ سیدھا سیدھا اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ وہ ابھی تک ایسا کر بھی گزرتا، مگر پہلے عائشی کی رائے لینی بھی ضروری تھی۔ وہ محبت میں بھی دوسرے فریق کی رضامندی کے احترام کا قائل تھا۔ اگر وہ رابطہ نہ کرتی تو بھی مشکل سے ہی صحیح، مگر دل میں محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا۔ پھر عائشی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہے اسے پہلی نظر میں اسے کیا اتنا اچھا لگا کہ اس نے اس کی ہمراہی کا فیصلہ کیا؟ سادگی اور معصومیت، اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر اس نے بھی اس سے پوچھا کہ اسے بھی اس کی کس بات نے متاثر کیا جو اس نے تعلق جوڑنا چاہا؟ عائشی کا جواب بھی واضح اور 2 ٹوک تھا، سلطان تمہارے لفظوں کی سچائی نے۔ اور بس اتنا کافی ہے آشو، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ سلطان کا تعلق بھی اس طرح کی ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے باپ کا چھوٹا سا موٹر سائیکلوں کا شو روم تھا۔ یوں تو اس نے انجینئرنگ پڑھی تھی، مگر ملک میں جو نوکریوں کا حال تھا تو اسے بھی مستقبل میں غالباً ابا کی دکان ہی سنبھالنی تھی۔ گھر میں ماں باپ کے علاوہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں، جن میں سے ایک کی بات طے تھی، دوسری کا مسئلہ کچھ اٹکا ہوا تھا۔ اس بیچاری کی تعلیم کم تھی اور شکل و صورت بھی واجبی سی تھی، بس اس کے لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد راستہ صاف تھا۔ اس کی اماں نے اسے مکمل اختیار دے رکھا تھا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے۔ فی الحال وہ دونوں بیٹیوں کو ٹھکانے لگانا چاہ رہی تھی۔ وہ سلطان کی محبت میں سرشار اور آسودہ سی رہتی تھی۔ وہ بالکل بھی ڈیمانڈنگ نہیں تھا، نہ کبھی ملاقات کی خواہش، نہ بار بار رابطے پر اصرار، اور نہ ہی کوئی تصویر وغیرہ سینڈ کرنے کی فرمائش۔ اس نے خود ہی ایک آدھ بار کہا تھا، سلطان اپنی کوئی تازہ ترین پک تو بھیجو، تو وہ ہنس دیا۔ شکل دیکھ کر کیا کروں گی آشو، دل سے دل کی راہ ملی ہوئی ہے تو صورتوں کو تکنے میں کیا رکھا ہے؟ وہی ناک ہے، وہی آنکھیں ہیں، کان ہے وہی۔ اچھا بس بس۔ وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ امتحانات قریب آ چکے تھے۔ آج وہ سب سارا کے گھر آخری بار جمع ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا نیا لان کا کرتا شلوار پہنا، گیراج سے گزرنے لگی۔ اچانک اوپر سے گدلے پانی کی بچھاڑ نے اسے بھگو دیا۔ اس نے غصے سے اوپر دیکھا تو مبین پانی والی ٹینکی صاف کر رہا تھا۔ بتا نہیں سکتے تھے؟ مارے صدمے کے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اماں باہر آئیں، یہ دیکھیں میرے کپڑوں کا حشر، آخر کب اسے عقل آئے گی؟ وہ رہانسی ہو رہی تھی۔ تمیز سے بات کرو، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ ٹینکی صاف کر دے، مگر اب میں سارا کے گھر کیسے جاؤں؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اوبر بھیگی بیلی بنے مبین کو دیکھ رہی تھی۔ صرف دوپٹہ ہی تو بھیگا ہے، لاؤ میں دھو کر ڈرائی کر دیتی ہوں۔ اماں نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا تو وہ پاؤں پٹھتی اندر چلی گئی۔ کب امتحانات آئے اور کب گزر بھی گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وہ فارغ تھی۔
اماں نے اس کے لیے رشتے مہم بھی تیز کر دی تھی۔ سلطان سے اس کا بدستور رابطہ تھا۔ اس کی دوسری بہن کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ ان قریب دونوں کی شادیاں تھی۔ پھر ان کی منزل بھی قریب تھی۔ اس دن وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی جب اماں کچھ کاغذ ہاتھ میں تھامے چلی آئی۔ آشی، یہ داخلہ فارم تو فل کر دو اور ساتھ ہی اپنی BSc کی بکس بھی ڈھونڈ دو۔ وہ کیوں اماں؟ وہ اپنا مبین پڑھائی شروع کر رہا ہے۔ تمہارے ابا کا خیال ہے کہ اسے اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی چاہیے۔ اچھا؟ اس نے فارم پر سرسری سی نظر ڈالی۔ میٹرک اور FA میں نمبر تو اچھے لے رکھے ہیں اس نے۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ ہاں، بچہ تو لائق تھا، بس ماں مر گئی تو باپ دوسری بیوی بچوں میں پڑھ کر غافل ہو گیا۔ وہ تو اس کا چچا ایک ہوٹل میں ڈیلیوری بوائے بھرتی کروانے گیا تھا۔ تمہارے ابا بھی مل گئے وہاں۔ اتفاق سے انہوں نے کہا خاندان کا بچہ ہے، میرے پاس چھوڑ دو، دکان کا حساب کتاب دیکھ لے گا۔ اب دیکھو دکان کے ساتھ ساتھ گھر کے بھی کتنے کام کر دیتا ہے۔ اماں کے لہجے میں ستائش تھی۔ وہ لاپرواہی سے فارم فل کرنے لگی۔ پھر ایک شام سلطان کا میسج آیا کہ اس کی ماں نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور اب وہ چند دن تک رشتہ لانے والی ہیں۔ وہ خوشیاں کے ہنڈولے میں جھولنے لگی۔ پھر چند دن تو کیا، ایک ایک کر کے کئی دن گزر گئے، کوئی نہ آیا۔ وہ روز انتظار کرتی، روز مایوس ہوتی۔ سلطان کا موبائل بھی مستقل بند جا رہا تھا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ ایک خوفناک انکشاف اس کے سامنے تھا اور وہ نظریں چرا رہی تھی۔ کیا وہ بھی محبت کے نام پر دھوکہ کھا چکی ہے؟ یہ فریب اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ ایڈریس اس کے پاس موجود تھا۔ دل چاہتا تھا کہ گھر جا کر اس کا گریبان پکڑے، مگر کس حیثیت سے، کس رشتے سے؟ جا گھسائی کے سوا کیا ملتا؟ سچ کہا ہے کہ محبت کی حیثیت رشتے سے ہوتی ہے، اور وہ بھی یہی کہا کرتا تھا جو رشتہ بناتے بناتے پلٹ گیا۔ اماں نے ایک آدھ بار اس کی اداسی کا سبب پوچھا تو اس نے رزلٹ کی ٹینشن بتا کر مطمئن کر دیا۔ ڈھیر سارے دن مزید سرک گئے۔ ایک اداس کی شام اچانک اس کے موبائل پر سلطان کی کال آنے لگی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس کی تھکی تھکی آواز سنائی دی تو وہ پھٹ پڑی۔ جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب وہ تھک کر خاموش ہوئی تو فقط اتنا بولا، میں کہیں مصروف تھا، اب یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ شام میں امی ابو آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو کیسے بتائے۔ جب گیٹ پر بیل ہوئی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اماں نے اسے گیٹ کھولنے کے لیے کہا تو وہ نروس سی دروازے تک گئی۔ اللہ کرے وہ نہ ہو۔ حلیہ بھی اتنا برا ہے، مگر سامنے وہی دونوں تھے۔ انکل کی شکل سلطان سے بہت مل رہی تھی، اور آنٹی کو تو اس دن اس نے ہوٹل میں دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سلطان کو گالیاں سناتی انہیں ڈرائنگ روم لے آئی۔ دونوں میاں بیوی نے نہایت مہذب طریقے سے اس کا رشتہ طلب کیا۔ سلطان کی امی نے ان دونوں کی محبت کی کہانی کو بیچ میں لائے بغیر اماں سے کہا کہ انہوں نے ان کی دوست کے بیٹے کی شادی پر عاشق کو دیکھا تھا تو فوراً ہی اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا، مگر اس وقت ان کا بیٹا زیر تعلیم تھا اور وہ اپنی بچیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی۔ اب فارغ ہیں تو اسی سلسلے میں آئی ہیں۔ اماں کو ان دونوں میاں بیوی کی انکساری اور سادگی بہت بھائی۔ بیٹے کے والدین ہونے کی وجہ سے کوئی غرور ان کے رویے میں دکھائی نہیں دیا۔ جاتے جاتے وہ اپنے ہاں آنے کی دعوت دے گئے۔ اس کا تو مانو خوشی سے برا حال تھا، مگر سلطان نہ جانے کیوں فون بند کر کے بیٹھا تھا۔ شاید اس دن اس کی بکواس کا برا مان گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ بعد میں اسے منا لے گی۔ اماں ابا نے جمعہ کے روز ان کے ہاں جانے کا پروگرام طے کیا۔ اگلے دن ابا کو کسی ضروری کام سے بینک جانا تھا۔ مبین انہیں لینے آیا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو سر تاپا بدل چکا تھا۔ جدید تراش ہراش کا کرتا شلوار، نیا ہیئر کٹ، تعلیم نے اس کے چہرے کو ایک اعتماد سا بخش دیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چہ کر بولی، واہ مبین، تم تو بالکل بدل گئے۔ شکر ہے اب تو گلابی جوڑا بھی نہیں پہنا ہوا۔ وہ بھی بغیر شرمائے اعتماد سے بولا، گلابی جوڑے تو سارے آنٹی نے کام والی کے شوہر کو دے دیے تھے۔ اماں ابا گئے تو خوش خوش تھے، مگر واپسی پر بہت خاموش سے لگے۔ خاص طور پر اماں بہت بجھی بجھی تھی۔ انہوں نے کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا۔ اب وہ خود سے پوچھتی کیا اچھی لگتی؟ پھر اس نے سوچا کہ شاید اماں ابا کسی بہت زیادہ خوشحال خاندان کی توقع کر رہے تھے، جبکہ سلطان والے تو ان کی طرح مڈل کلاس تھے۔ رات کو وہ چائے دینے گئی تو اماں ابا آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ لوگ تو بہت اچھے ہیں، نہایت شریف اور سلجھے ہوئے ہیں، لڑکا بھی اچھا ہے، برسر روزگار بھی ہے۔ مگر ابا کی آواز سنائی دی، ہاں عشی کے ابا، بات تو پھر وہی ہے، ہماری چاند ستاروں سی بیٹی ہے،
اب کوئی جوڑ بھی تو ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ اس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کیا ان لوگوں کو سلطان پسند نہیں آیا تھا؟ کہیں غلطی سے کسی اور کو تو نہیں دیکھ لیا؟ پھر اسے یہ یاد کر کے ہنسی آ گئی کہ اماں ہر وقت یہی کہتی رہتی ہے کہ وہ اپنی پیاری بیٹی کو شہزادوں جیسے لڑکے سے بیاہیں گی۔ اب شاید سلطان ان کی پسند کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا، حالانکہ وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا، یا شاید اسے ہی محبت میں اتنا ہوبرو دکھتا تھا۔ وہ اسی گم میں تھی جب شام میں سلطان کی کال آ گئی۔ سلطان، پتہ نہیں اماں ابا اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے اندازہ تھا، وہ اداسی سے ہنسا، پھر اچانک بولا، آشی کل کہیں ملے؟ اس نے ایسی فرمائش پہلے بھی نہیں کی تھی۔ وہ تو ایسی ملاقاتوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بھی چاہنے کے باوجود انکار نہ کر پائی۔ وہ مقررہ وقت پر ریسٹورنٹ پہنچی۔ وہ اس سے پہلے موجود تھا۔ ٹیبل کا رخ دوسری جانب تھا۔ اسے اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ سہج کر قدم اٹھاتی گھوم کر سامنے آئی۔ سلطان، اس نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ساختہ چیخ کا گلا گھونٹا۔ سامنے سلطان تو نہیں، کوئی اور شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ نہ جانے جلا ہوا تھا یا مسخ ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صرف آنکھیں وہی تھی، کالی، گور کالی، اس کے اپنے نصیبوں کی طرح کالی۔ یہ کیا ہوا سلطان؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ 2 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی، مگر موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پٹرول فل بھرا ہوا تھا تو اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چہرہ زیادہ متاثر ہوا۔ وہ بتا رہا تھا، مگر وہ صدمے سے گم سم سنے گئی۔ اسے دیکھنے کی تو تاب ہی نہیں رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی چادر تنی رہی۔ لفظ گونگے ہو چکے تھے۔ کافی دیر بعد وہ ہمت کر کے جانے کے لیے اٹھی۔ وہ باوجود کوشش کے بھی ایک حرف اس کو تسلی یا امید کا نہ کہہ سکی۔ جب وہ جا رہی تھی تو سلطان ہمت کر کے صرف اتنا کہہ سکا، آشی، خود کو کسی بھی فیصلے کے لیے مجبور نہ کرنا۔ اس کے الفاظ آشی کے علاوہ کچھ فاصلے پر موجود کسی اور نے بھی سنے تھے۔ پھر اماں ابا کے ساتھ وہ بھی خاموش اور چپ سی ہو گئی۔ ایک شام اداسی سے اپنے ناخن کتر رہی تھی جب اماں اس کے پاس آ بیٹھی۔ آشی بیٹا، مبین کے چچا نے بھی تمہارے لیے اس کا رشتہ ڈالا ہے۔ اس نے زخمی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وہ مبین کے بارے میں اس کے خیالات سے آگاہ تھی۔ بیٹا، اب وہ پہلے والا مبین نہیں رہا، بہت بدل گیا ہے۔ پھر گھر کا دیکھا بالا لڑکا ہے۔ تمہارے ابو بھی رضامند ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں تو عجیب سی جنگ ہو رہی تھی۔ قدرت نے اس کے ساتھ کیسا مزاح کیا تھا؟ یہ کیسی آزمائش تھی؟ محبت کرنے والے دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کی روح سے پیار کرتے ہیں، شکلوں صورتوں میں کیا رکھا ہے، مگر جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی جب ویکینڈ گزارنے مبین چلا آیا۔ اس نے اس پر ذرا گہری نظر ڈالی۔ وہ واقعی بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ گھر میں اب دبی دبی زبان میں اس کے اور کہیں رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اس نے نہ تو واضح اقرار کیا تھا اور نہ انکار، شش و پنج میں تھی۔ صبح اماں کا بی پی لو ہو گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ وہ مبین کو ناشتہ بنا دے۔ اس نے ناشتہ بنا کے آواز دی، مگر وہ شاید مصروف تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود ہی ٹرے میں ناشتہ لیے دروازے تک آئی۔ ابھی اندر جانے ہی لگی تھی جب وہ فون پر غالباً اپنے چچا سے باتیں کرتا سنائی دیا۔ اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ چچا جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ عائشی اچھی لڑکی نہیں ہے؟ وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، مگر چچا جان، وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ خود ہی آگے بڑھ کر انکار کر دے گی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا چچا جان۔ ساتھی تو ہر حال میں ساتھ نبھانے والا ہوتا ہے۔ راستہ بدلنے والے لوگ مجھے پسند نہیں۔ اس کی باتیں سن کر اس کا دماغ بھک سے اڑ گیا۔ وہ اس کی خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھا تھا۔ شاید وہ اس کی اور سلطان کی کہانی کو جانتا تھا۔ اس دن ہوٹل میں بھی وہی موجود تھا۔ اس نے نکلتے وقت اس کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ ٹرے اٹھائے سیدھی اس کے سامنے جا پہنچی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں راستہ بدلنے جا رہی ہوں؟ اس نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے دیکھتا رہا۔ اس کا مزید پارا چڑھ گیا۔ ایک آدھ بار تم سے ہنس کر جو بات کر لی تو تم سمجھے کہ میں تم پر فریفتہ ہو چکی ہوں۔ میرا راستہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ وہ کھڑاک سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ اماں، مجھے سلطان سے ہی شادی کرنی ہے۔ اگلے دن اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ بیٹا، تم نے اسے دیکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہو۔ اماں، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ کچھ بھی چھپانا بیکار تھا۔
اس نے الف سے لے کر پے تک تمام کہانی سنا دی۔ جب خاموش ہوئی تو اماں اس کو دونوں ہاتھ تھام کر دھیرے سے بولی، عائشی جانو، بے شک سلطان اپنی ذات میں ایک ہیرا ہے، مگر ہم بھی انسان ہیں اور اسی دنیا اور معاشرے میں رہتے ہیں۔ جذباتی فیصلہ نہ کرو، تم تھک جاؤ گی۔ میری بچی، ٹھیک کہا اماں آپ نے کہ ہم بھی انسان ہیں، مگر خلوص، وفا جیسے الفاظ بھی ہم دونوں کے لیے ہی بنے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں راستہ بدلنے والوں میں سے ہوں اور نہ پلٹ کر دیکھنے والوں سے۔ ساحل سمندر پر گلابی سی شام اتر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے فضا کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ ابھی کل ہی تو ویکینڈ تھا، اس لیے آج رش برائے نام تھا۔ وہ دونوں ایک چٹان کی آڑ میں پاس پاس بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پر ان کے دونوں بچے ریس سے کھیل رہے تھے۔ عائشی کی زلفیں اڑ اڑ کر سلطان کے کندھوں کو چھو رہی تھی۔ ہائے اللہ، میں کیچر لانا بھول گئی۔ اس نے انہیں سمیٹتے ہوئے سلطان کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ہر بار دیکھنے پر اس کا نرم ہو چہرہ اسے وہی سکون اور خوشی دیتا تھا جو اس کو اندر تک سرشار کر دیتی تھی۔ اب تو کئی آپریشنز کے بعد اس کا چہرہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا، مگر بالکل پہلے والا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کوئی ملال بھی نہیں تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ دنیا والے ان کو دیکھ کر عجیب سے کمنٹس پاس کرتے، دکھی کر دینے والے اور اذیت ناک، مگر اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور نہ اس نے کبھی سلطان کو کرنے دی تھی۔ اماں نے ٹھیک کہا تھا، سلطان واقعی ہیرا تھا۔ اماں نے بھی بھانپ لیا اور پھر اس کے فیصلے کی زیادہ مخالفت نہیں کی تھی۔ آج وہ اپنی جنت میں خوش تھی۔ چلیں، سلطان نے محبت سے کہا۔ وہ اس کے بازو کا سہارا لے کر اٹھی۔ سلطان نے دونوں بچوں کو پکارا اور وہ سب اپنی گاڑی کی سمت چل دیے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو مبین بھی ایک ماڈرن سی لڑکی کا ہاتھ تھامے اندر آ رہا تھا۔ اس کی خوشباش فیملی کو دیکھ کر اس نے جوش و خروش سے ہاتھ ہلایا۔ جواباً انہوں نے بھی ہاتھ لہرائے۔ سب کو اپنے اپنے نصیب کا مل چکا تھا اور ہر کوئی اس سے خوش تھا۔ وفا اور خلوص کبھی رائیگاں نہیں جاتے، یہ وقت نے ثابت کر دیا تھا۔